قرآن میں ایک صورت ہے آج جس کی تلاوت کی گئی، سورۃ النساء۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، مطلب کیا کہ عورتوں کی صورت، عورتوں والی صورت جس میں عورتوں کے مسائل۔ یہ عورتوں کو، کلمہ والی کو اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے کہ ان کے نام پر قرآن میں صورت ہے۔ سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کی صورت۔ پتہ نہیں کن پاگلوں نے عورتوں کو سکھا رکھا ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ قرآن میں مردوں کے نام کی مستقل کوئی صورت نہیں، لیکن عورتوں کے نام پر صورت ہے۔ کرو اس اللہ سے کہ جس سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ یہ کل بھی میں بات کر رہا تھا، پرسوں بھی میں نے بات کی، تھوڑا سا میں آپ کو اسی طرف لے جاتا ہوں۔ سوچئے اگر رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے، ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے، تھوڑا سا سوچیں۔ فرمایا گیا جس گھر میں بوڑھا نہ ہو وہ گھر رحمت سے خالی ہو جاتا۔ اگر ہمارے گھروں میں بوڑھے نہ ہوتے، ماں باپ نہ ہوتے تو گھر میں رحمتیں نہ ہوتی۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے کہ اگر بچے نہ ہوتے تو گھر میں کیا ہوتا۔ جس نوجوان کی 2-4 سال اولاد نہ ہو، چلیں آج کل تو فیشن بن گیا کہ کچھ سال تک مزے لوٹتے رہو، اولاد نہ کرو، لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ لڑکی کا ماں باپ بھی، لڑکے کا ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر میں اولاد ہو۔ کوئی رونے والا ہو، کوئی بھاگنے والا ہو، کوئی کلکاریاں مارنے والا ہو، گھر میں اولاد ہو۔ گھر اولاد سے سجتا ہے۔ جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں کتے اور کوے بولتے، وہ گھر گھر نہیں ہوتا، گھر سونا ہوتا۔ اولاد ہو تو گھر سونا ہوتا ہے، اولاد نہ ہو تو گھر سونا ہوتا۔ تھوڑا سا سوچئے، میاں بیوی کا رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ جن ملکوں میں میاں بیوی کے رشتے نہیں، سارے حرام کے ہیں۔ آج بھی دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں جہاں 70-80% اولاد حرام کی ہے، رشتے ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوتے، میاں بیوی نہیں بنتے۔ ایسے ہی رہتے رہو، جب دل اس سے بھر جائے گا اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کو ڈھونڈ لیا، اولاد دھکے کھاتی رہی۔ تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلیے، اگر بہن بھائی کے رشتے نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ بہن کا رشتہ ہمارے ہاں بڑا محترم ہے، دین میں، ہمارے دین میں بہن کو بڑی عزت دی گئی ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، وہ ماں کے روپ میں ہو تو بھی عزت ہے، عورت بہن کے روپ میں ہو تو بھی عزت ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہو تو بھی عزت ہے، عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو بھی عزت ہے۔ اسلام نے سب پہ عزت کی چادریں ڈالی ہوئی، ہر ایک کی عزت کا مقام الگ ہے۔ کہتے ہیں بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی نہ ہوتے تو۔ آج بھی جن گھروں میں ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، وہ شام کو ماں کو ضرور کہتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹو، کاش میرا کوئی دوسرا بھائی ہوتا ہے، کاش کو میری دوسری بہن ہوتی جس سے میں اپنے دکھ تو کہتی، اب کس کو سناؤں، کھیلنے کس کے ساتھ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر رشتوں سے بنتا۔ آپ سونے کا بنا لیں مکان، لیکن اگر اس کے اندر کلکاریاں بھرنے والے بچے نہیں، اس سے وہ جھگی اچھی ہے جس کے اندر رونے والے بچے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ روتا ہے تو پیار امڑتا ہے، محبتوں کا سمندر جاگتا ہے، اور جب کوئی بھی نہیں ہوتا پیار نہیں۔ یہ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی۔ آپ کتیا کے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں، بلی کے بچوں کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں، شیرنی کے بچوں کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ایمان کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ رشتہ داری، وہ ماں باپ کا ہو رشتہ، وہ میاں بیوی کا ہو، وہ اولاد کا ہو، وہ بہن بھائی کا ہو۔ سورہ محمد ہے 26ویں سپارے میں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم رشتہ داریوں کو کاٹ دو گے؟ جو کاٹے گا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کانوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ بہرا ہوتا ہے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اندھا ہوتا ہے۔ جو رشتوں کا خیال، ماں باپ کا رشتہ یہاں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ یہاں ہوتا ہے، بڑا رشتہ ماں باپ کا۔ حالانکہ وہی ماں باپ بیٹے کو بیاہ کے بہو لاتے ہیں بڑی خوشیوں سے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد وہی ماں باپ بیٹے کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہو کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے پیار سے لاتے ہیں بہو، زیور بھی بناتے ہیں، کپڑے بھی بناتے ہیں، رشتے بھی منتوں کر کے مانگے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رشتے کو نبھانا اور بنانا یہ ہمیں شریعت نے سکھایا۔
یہ رشتے نہ ماں باپ کے ٹوٹتے ہیں نہ بیوی بچوں کے ٹوٹتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ جو ایک ہی بار ہم بیوی کو 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، طلاق تو ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا۔ یارو اسے بھی سوچنے کا موقع دو، خود بھی سوچو۔ یہ کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ آ کر تم نے زبان سے نکال دی؟ فیصلہ تو میرا یہی ہے کہ طلاق ہو گئی، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کا نبی موجود ہے اور پھر بھی تم کھیل میں لگے ہوئے ہو؟ یہ تو کھیل تماشا ہو گیا۔ اگر کسی نے اس رشتے کو توڑنا بھی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا مہینہ جس مہینے میں میاں بیوی آپس میں نہ ملے ہوں، توجہ دینا میری اس بات پر، اس مہینے میں ایک بار خامند کہہ دے جا میں نے تجھے طلاق دی، ایک بار اسے بھی سنبھلنے کا موقع دو، تم خود بھی سنبھلو۔ اگر عورت گھر بنانے والی ہے تو اسے ایک ہی دفعہ کہنا بہت ہے، وہ مر جائے گی دوسری دفعہ خامند کو نہیں کہنے دے گی۔ لیکن اگر پاگل ہے تو پھر دوسرے مہینے میں، ایک مہینہ صبر سے پھرو، پھر دوسرے مہینے میں جا کے پھر اسے کہو دیکھو دوسرا مہینہ آ گیا ہے، اب میں مجبور ہو گیا ہوں، میں تجھے دوسری بار کہہ رہا ہوں۔ اب بھی اسے سنبھلنے کا موقع دے، عقل مند ہے تو سنبھل جائے گی، بے وقوف ہے نہیں سنبھلے گی، پھر تیسرے مہینے میں جا کے کہو، اب معاملہ ختم، جو شریعت کا اصول ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا، میری ہی منزل میں تھا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اگر خامن کو لگ رہا ہے کہ یہ گھر نہیں بنا رہی، واہجروہن فی المضاجع، بستر اس کا الگ کر دے۔ عقل مند عورت ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی کہ خامند اس کا بستر الگ کر دے۔ اگر پھر بھی نہیں سنبھلی، وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر تمہیں مار کی اجازت ہے لیکن چہرے پہ نہیں، ایسی جگہ پہ مارو کہ جہاں نشان نظر نہ آئے، اس کا چہرہ نہ بدلے، پھر تمہیں مارنے کی اجازت ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سنبھلتی تو پھر ایسا کرو کہ اپنے مرد کے خاندان سے ایک بڑا آدمی لے لو اور ایک عورت کے خاندان سے بڑا آدمی لے لو، وہ دونوں بیٹھ کر دونوں کی بات سنو، اور وہ دونوں بھی غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کریں۔ اگر جانبدار ہو گئے تو اللہ کی ان پر بھی لعنت ہوگی۔ غیر جانبدار ہو کر دونوں کی بات سنو، حتیٰ کہ اگر اس معاملے میں انہیں جھوٹ بھی بولنا پڑا تو جھوٹ کا بھی ثواب مل جائے گا، تاکہ ان کا گھر بچ جائے۔ اب وہ دونوں بڑے مل کر بیٹھ کر دونوں کی صلح کرا، پھر بھی اگر معاملہ نہیں ہوتا، پھر شریعت کہتی ہے پھر عالم دین کو درمیان میں ڈال دیں، وہ دونوں کی شرعی بات سن لیں، شریعت کے لحاظ سے، قرآن و سنت کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ تمہیں پھر بھی حق نہیں، طلاق تو ہو جائے گی لیکن ایک لحظے کے اندر آ کر کہہ دینا جا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، نہیں، سنبھلو۔ یہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ زنجیریں ہیں جو اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا رشتہ اتنی جلدی نہ ٹوٹتا ہے، نہ تم نے جلدی توڑنا ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، سن لیں، دل آئے تو قبول کر لیجیے گا، نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا ایک تو ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ رشتے آسمان والا بناتا، یہ تو ایمان ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ پھر لڑائی کیوں کہ میں بہن سے رشتہ مانگنے گیا تھا، اس نے نہیں دیا، بیٹی کہیں اور دے دی، مجھے نہیں دی، میرے بیٹے کو نہیں دی، میں اس بہن سے نہیں بولتا۔ بھائی اس کا نصیب اللہ نے کہاں بنایا ہوگا، تیرے بیٹے، جب تیرا ایمان ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ بناتا،
پھر لڑائی کس چیز کی؟ پھر لڑائی کس چیز کی؟ اب یہ دونوں خاندان، لڑکی والا لڑکے والا، اگر سوچے کہ ہمارے رشتے تو اس نے بنائے ہیں اور ہم دنیا کے پیچھے، لڑائی جھگڑا جب پورے تو کچھ نہیں نکلتا. پنجابی میں کہتے ہیں پٹیا پہاڑ تے نکلیا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، ہوتا کچھ نہیں. کیا ہوا کہ جی اسی انہاں دی شادی تے گئے، سانو روٹی نہیں پوچھی، سالن تے دیتا وچ بوٹی کوئی نہیں سی، رس کے آ گئے. دوسروں کو شادی کے کارڈ بھیجے، ہمیں نہیں بھیجے. فلانے گھر فلانا گیا، ہمیں کہنے کوئی نہیں آیا. ان کو کھانا پہلے دے دیا، ہمیں بعد میں دے دیا. باتیں چھوٹی چھوٹی نکلتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ خاندان بکھر جاتا، خاندان ٹوٹ جاتا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ جوڑ رہے. اللہ پاک کو دین میں بھی جوڑ پسند ہے، دنیا میں بھی جوڑ پسند ہے. رشتوں کو نبھاؤ. میرے دوستو، جوانوں، ہاتھ باندھو. ماں باپ، بیوی بچوں والے، ان کے سامنے بھی ہاتھ باندھو. بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرو، بیٹوں کے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو. آبادیوں سے گھر بنتے ہیں، بربادیوں سے ایمان کا کبھی کبھی ایمان بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے. رشتوں کے پیچھے آدمی کبھی کبھی اپنے خاندان کو جہاں برباد کرتا ہی کرتا ہے، اپنے ایمان کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے.